السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی آصف، آپ نے سوال بھیجا ہے ختنے کے حوالے سے اور ملت ابراہیم کے حوالے سے۔ جی ہاں، ہم ملت ابراہیم ہی کے پیروکار ہیں۔ کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ملت ابراہیم کے ہی پیروکار ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ہی تابع دار ہیں۔ سوال ہے ختنے کا۔ سوال کیا کہ کیا حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پر، اس کام پر عمل کیا تھا؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو قسم کی روایات ہیں۔ الرحیق المختوم حضرت مولانا شفیع الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، اور اس کے علاوہ حوالہ جات میں ایک روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ختنہ شدہ ہی پیدا ہوئے، اور ایک روایت یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عرب اور علاقے کے دستور کے مطابق باقاعدہ طور پر 7ویں دن ختنہ جو ہے وہ کروایا گیا۔ عرب معاشرے کے اندر یہ رائج تھا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا 7ویں دن ختنہ کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ قریش اور اس طرح کے دیگر لوگ یہ جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے وغیر ذالک، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا حکم دیا۔ پہلے سے تعمیر تھا، اس کو سر نو تعمیر کیا گیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہاں باقاعدہ اپنے کنبے قبیلے کے ساتھ رہائش اختیار کی۔ تو حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی باقاعدہ ختنہ ہوا عرب دستور کے مطابق 7ویں دن، اور یہی چیز نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی تعلیم دی صحیح مسلم کے اندر۔ اور فطرت پر مبنی چیزوں میں سے ایک چیز ختنہ کرنا بھی بتلایا۔ ختنہ یعنی آلہ تناسل کے اوپر اضافی جو چمڑا ہے اسے کاٹ دینا اور اسے ریموو کر دینا۔ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس چمڑے کے اندر نہ پیشاب رکتا ہے اور نہ پھر کوئی جراثیم وغیرہ، جبکہ وہ چمڑا باقی نہیں رہتا، اضافی چمڑے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز اسلام اور دین اسلام کے صاف ستھرا ہونے اور پاک پوتر ہونے کی بھی رہنمائی اور اس پر دلالت کرتی ہے کہ اسلام ایک اتنا صاف ستھرا مذہب ہے کہ انسان کے اندر کے معاملات کو بھی اسلام صاف ستھرائی کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی جب یہ اضافی چمڑا کاٹ دیا جائے گا تو کسی قسم کا کوئی جرثومہ اور جراثیم اور وائرس اور کسی قسم کی میل کچیل اور پیشاب کا قطرہ تک یہاں بھی باقی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو اسلام ایک اتنا پاک پوتر دین ہے کہ یہاں تک بھی ہمیں اسلام نے صفائی ستھرائی کی تعلیم دی ہے، اور کافروں کے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ مزید اسی میں آپ کو میں ایڈ کر دوں، بغل کے بال اکھیڑنا اور مرد عورت کا زیر ناف بال مونڈنا اور مرد حضرات کا مونچھوں کو پست کرنا، تو یہ بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی۔ یعنی اسلام ظاہری اور باطنی طور پر ہمیں ہر قسم کی صفائی اور ستھرائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے تاکہ ایک پاک اور پوتر معاشرہ مارز وجود میں آئے۔ تو اسلام کی ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ہم کافروں کو بھی اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس سے ان کی دنیا بھی سنورے گی، دنیا بھی پاک اور پوتر ہوگی، اور آگے ان کا سورگ بھی وہ بہتر ہوگا، اور اسلام کی طرف آنے کی وجہ سے اور اسلام قبول کر لینے سے وہ نرک سے بھی محفوظ رہیں گے اور بچ جائیں گے۔